اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام چنو انس کے لیے حاضری و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ کو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت کی اور تاخت کی. ان آیات کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے آج کا موضوع نیا تو نہیں ہوگا کیونکہ ہر سال بقرعید آتی ہے، ماہ ذوالحجہ آتا ہے تو یہ عنوان دہرایا جاتا ہے تاکہ ہمیں عمل کرنے میں تازگی ملے، تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو، دوبارہ تذکیر ہو. جو عموماً کبھی کبھی ہوتا نا رینیویشن، آدمی گاہے مگاہے چاہتا ہے کہ جہاں رہتا ہے جس جگہ رہتا ہے اس چیز کو تھوڑا سا نیا لک دے، سمجھ رہے آپ، تھوڑا کوشش کرتا ہے. تو کسی بھی عمل کے آنے سے پہلے تھوڑا سا تاکہ اس عمل میں دلچسپی ہو، آدمی کا دل لگے، آدمی کوشش کرے کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے، یہ عمل مجھے کرنا چاہیے، اس عمل کی اتنی فضیلت ہے تو کیوں چھوڑو، زندگی ملی ہے تو کیوں نہ کرو. اس بنا پر دوبارہ تذکیر ہوتی ہے. بارہا بعض عنوانات کو موقع محل کے اعتبار سے لوٹایا جاتا ہے. یہ ماہ جو ماہ ذوالحجہ غالباً اگر آج رات چاند نظر آ جائے تو ذوالقعدہ ختم ہو گیا. سورج کے ڈوبتے ہی اگلا جو چاند آنے والا ہے وہ ماہ ذوالحجہ اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کو لے کر آنے والا ہے، ان ایام کو لے کر آنے والا ہے جن ایام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان دنوں میں
اللہ رب العزت کو نیک اعمال کرنا جتنا محبوب، جتنا پسندیدہ ہے، سال کے بقیہ جتنے ایام ان دنوں کو چھوڑ کر ہے، اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور رب کے محبوب دن آنے والے ہیں، اور رب کے پسندیدہ دن آنے والے ہیں، جن دنوں میں اللہ کے رضا کے لیے، رب کی خوش روزی کے لیے نیک اعمال کا کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ مہرے کا چاند انہی ایام کو لے آئے گا۔ زندگی میں یہاں تک وفا کی، ممکن ہے ان دنوں میں بھی وفا کی، مہرہ آ جائے گا، یہ ایام آ جائیں گے۔ اگر ہم نے وہ اعمال کر لیے جو اعمال ہمیں کرنے ہیں، یقیناً ہماری زندگی کے لیے نئے اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کی، یقیناً فجر کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے نماز فجر ادا کی اسے تکلیف نہ دو، سب ستاؤ مت، وَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ کتنے انسان ہیں جو اللہ کے ذمہ میں رہنا نہیں چاہتے، اللہ کے امان میں رہنا نہیں چاہتے، اسی لیے اپنے فونوں کے الارم 8 بجے 9 بجے کا لگاتے ہیں، نماز فجر کے لیے الارم نہیں لگاتے، رب کے امان میں آنا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آنا نہیں چاہتے۔ لیکن جو بندہ چاہتا ہے، جو بندہ مومن چاہتا ہے کہ وہ رب کی امان میں آ جائے، اس کی حفظ و امان میں اس کا دن گزر جائے، تو نماز فجر کو رک جائے، رب کی بارگاہ میں آ کر اپنے ماتھے کو ٹیک لے۔ جب دنیا سو رہی ہے، دوسری امت مسلمہ جاگ کر اپنے آپ کو رب کو راضی کرنے کے لیے نماز فجر اگر ادا کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے نماز فجر ادا کر لی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ، اے ابن آدم دیکھ لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمے کے تعلق سے پوچھ کرتے ہیں۔ اگر تم نے اس کو ستایا، تکلیف دی، جس نے نماز فجر ادا کی، ڈرتے رہنا کہ اللہ اپنے ذمے کے بارے میں سوال نہ کر لے، تو اللہ نے فجر کی قسم ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 رات کی۔ اکثر مفسرین نے لیال عشر سے مراد ایام ذی الحج، لیال ذی الحج دیا ہے کہ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ والشفع، یوم النہر کی قسم ہے، جبت جو معاملہ عدد ہے 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، والشفع اللہ نے یوم النہر کی قسم کھائی، والوتر اللہ نے قسم کھائی عرفہ کی، طاق رات، طاق دن، یعنی کہ 9 ذی الحج کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ تو ذرا غور کریں، اب یہ جو مہینہ ماہ ذی الحج آنے والا ہے، کیا کیا فضیلتیں اپنے اندر رکھا ہے۔ رب کائنات نے قسم کھا کر بتائی ہے کہ اس مہینے کے آنے والا ایام، اس مہینے کی آنے والی ایک تاریخ، اس مہینے کی آنے والی اور ایک تاریخ، ایک دن جن کو جو یوم النہر کی شکل میں ہے، ایک دن جو عرفہ کی شکل میں ہے، اللہ نے قسمیں کھا کر بتائی ہے کہ کتنے بڑے ہی دن۔ لیکن امت مسلمہ کی اکثریت بھول چکی ہے ان ایام کو، ان ایام کی اہمیت نہیں ہے امت مسلمہ کے سامنے۔ اس کے برعکس اب رمضان کے اندر مسلمان تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے، مسلمان اپنے آپ کا سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، لگتا ہے واقعی اس نے کلمہ پڑھا ہے، لگتا ہے واقعی یہ اسلامی احکامات کو مانتا ہے، اس لیے مسجدیں بھری ہے، ہاتھوں میں قرآن مجید کے نسخے ہیں، نماز فجر سے پہلے امت مسلمہ کی مائیں جاگی ہیں، کچن میں نظر آ رہی ہے، بعد تہجد کے اندر نمازیں پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گھروں سے کبھی کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے مسلمان محلوں کے اندر یہ زندہ قومیں ہیں، یہ زندہ قوم ہیں جو نماز فجر کے اندر جاگ چکی ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی لگتا ہے کہ پھر جا چکی ہے دنیا سے، وجود ختم ہو چکا ہے اس دنیا سے۔ لیکن میرے دوست تو چاہتے ہیں ماہ رمضان کی فضیلتیں ہمارے نزدیک ہے، اس کی اہمیتیں ہمارے نزدیک ہے، ویسے ہی یہ ایام ذی الحج کا جو معاملہ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے۔ بعض علماء نے کہا تمام ایام میں، دنوں میں سب سے افضل ماہ رمضان سے بھی افضل، ماہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔
البتہ راتوں میں، تمام سال کی راتوں میں، رمضان کی آخری عشرے کی راتیں سال کی تمام رات میں سے کیونکہ ان راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا، اور ان دنوں میں اللہ رب العزت نے یوم عرفہ، یوم النحر کو رکھا، یوم الترویہ کو رکھا ہے۔ یہ اشہر حرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں کا آخری مہینہ ماہ دل ہی ہے۔ اس طرح سے اس مہینے کے یہ دن تمام دنوں میں افضل ہے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت کرامی عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کرامی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی دن جس میں نیک اعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہو الا هذه الايام، مگر یہ دن یعنی ایام العشر، یعنی کہ 10 دن۔ صحابہ کہتے ہیں ولا الجهاد في سبيل الله، جہاد بہت بڑا، بہت افضل ہے۔ اب سے کام ہو سکے گا، اب تو رب کی راہ میں انگلی بھی نہیں کٹا سکتے۔ ارے ہم تو اپنے خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے۔ من جو چاہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دونوں میں تقابل کر کے شریعت کی مان کر من چاہی چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو رب کی راہ میں جان کہاں دے سکیں گے؟ اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کہاں کھڑا سکیں گے؟ اس لیے صحابہ کے نزدیک وہ عمل بہت افضل تھا۔ بچائی کیا؟ زندگی کے جانے کے بعد آیا کہ انسان کے لیے سب کچھ تو انسان زندگی کے لیے کرتا ہے، سب کچھ تو انسان جینے کے لیے کرتا ہے۔ جان ہی چلا جائے تو انسان کچھ کرتا ہے نہ کرنے کے قابل رہتا ہے۔ اسی لیے صحابہ سمجھتے تھے کہ رب کی راہ میں قتال، رب کی راہ میں لڑنا، رب کی راہ کے اندر قتال کرنا، وہاں جان کا دینا بس زندگی ہی ہے وہ۔ تو اسی لیے صحابہ نے پوچھا بل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیک اعمال کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیک اعمال کے کرنے سے افضل نہیں ہے۔ یہ تو دنوں میں جو نیک اعمال کیا جائے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل، چھوٹا بڑا کوئی معنی نہیں رکھتا، بس وہ نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ بندہ جو بھی نیک عمل کر لے وہ عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہوگا ان دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں۔ ہاں اس بندے کا عمل ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے افضل ہو سکتا ہے جو بندہ خرج بنفسہ ومالہ، مال تھا لے کر نکلا رب کی راہ میں، جان تو جانے ہی جانا، مال و جان دونوں لے کر نکلا رب کی راہ میں۔ نیت یہ تھی کہ اللہ نہ ہی محبت میرا مال آئے نہ ہی محبت میری جان آئے، میں نکلا اس لیے ہوں تاکہ تیری راہ میں اس مال کو بھی قربان کر دوں، اس جان کو بھی قربان کر دوں۔ خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، نکلا تھا جان و مال کو لے کر، لوٹا کچھ بھی نہیں، نہ مال لوٹا نہ جان لوٹا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عمل ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے سے افضل ہو سکتا ہے، خالی کے ہاتھ بھی ان 10 دنوں میں نیک اعمال سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ذرا میرے دوستو غور کرنا، یہ دن آتے ہی کتنا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو ماہ ذوالقعدہ سے پلان کرنا چاہیے تھا، کیا کیا نیک عمل کروں گا، کیسے کیسی نیکیاں کروں گا۔ ابھی وہ 10 دن آنے والے ہیں جن 10 دنوں میں رب کو نیک عمل کرنا بہت پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ میں اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو کیسے خوش کروں، اس کے پسندیدہ عمل کو کتنا انجام دو، کیسے کیسے طریقے سے اپنے رب کو خوش کروں، کس کس عمل کے ذریعے میں اپنے رب کو جو عمل پسندیدہ محبوب ہے وہ عمل کر کے اپنے محبوب کو خوش کروں، اپنے رب کو خوش کروں۔ لیکن ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ فکر ہوتی ہے تو کس کی؟ قربانی کی ہوتی ہے۔ قربانی تو مالی عبادت ہے، جن کے پاس مال ہوگا آدمی کوشش کرے گا
جس کے پاس پیسہ ہوگا بعد میں کوشش کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے مال، جس کے پاس نہیں ہے پیسہ، تو کیا وہ اپنے رب کو خوش نہ کرے؟ وہ اپنے رب کے محبوب اعمال کو نہ کرے؟ محبوب اعمال میں محبوب دنوں میں محبوب اعمال کو نہ کرے؟ اچھے اعمال نہ کرے؟ کرے۔ بغیر مال کی بہت ساری بدنی عبادتیں ہیں، بہت ساری بدنی عبادتیں ہیں۔ آدمی ذکر کرے، دعائیں کرے، تطوعات کرے، تہجد کا اہتمام کرے اور فرض نمازوں کی پابندی کرے۔ پتن ہے رب کو، راہ سے چل رہا ہے، گزر رہا ہے، راستے سے تکلیف چیز کو ہٹا دے، کسی سے کہتا ہے تو اچھی بات کہے، ہنستے چہرے تھے، مسکراتے چہرے تھے، اہل ایمان والے بھائیوں سے مل جائے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اتنا پیسہ نہیں لگے گا لیکن بہت سارے اعمال ہوں گے، بندہ چاہے تو کر لے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام عاصب عند اللہ من هذه الايام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑے دن، عظمت والے دن، عظیم دن کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْسِرُ فِيهَا التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ۔ تم کیا کرنا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کرنا، اس کی تکبیر بڑائی کا ذکر کرنا، اس کی ہم تحمید یعنی اس کی ہم الحمدللہ سے کثرت سے ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وهو على كل شيء قدير، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات بلند کرنے کے یہ دن ہے، اس کی تحلیل تخطیط بیان کرنے کے یہ دن ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں کے دونوں ان ایام میں بازار میں نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، بازار میں جا کر زور زور سے ان تکبیرات کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجب، اللہ اکبر وللہ الحمد، جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح سے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں بازار میں جاتے ہیں، ان کی آوازیں سن کر بازار والے بھی تکبیرات اور تحلیل کہنا شروع کرتے ہیں، یہ تو ذوالحجہ میں شروع ہو جانا چاہیے۔ آج سورج ڈوب گیا، اگر ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، شروع صبح پر یہی کلمات رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاتے، جب موقع ملتا ہے، جب جہاں کچھ لوگوں کا مجموعہ دکھا اور زور سے پڑھے تاکہ وہ لوگوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے، وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کرتے ہیں۔ گھر میں جائیں، اپنے بال بچوں کے اندر ہوں تو تکبیرات زور زور سے کہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری آواز کو سن کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کچن کے اندر ہماری ماں بہنیں ہیں، کام کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، وہ بھی زور سے آواز سے تاکہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہیں وہ بھی تکبیرات کہیں۔ یہ وہ ایام ہے دیوانہ وار صرف اللہ کی تکبیر تحلیل کے ایام ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کی بڑائی بہت پسند ہے، اس کو ہے بھی بڑائی کے قابل وہی ہے تو رب جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کو اس کی بڑائی پسند ہے، اس کو اس کی کبریائی پسند ہے، اسی لیے اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا وہ میری چادر ہے، جو مجھ سے کھینچے گا میں اس کو پکڑوں گا، اسی لیے اس کی بڑائی اسی کے لیے دے گا، اس کی بڑائی اسی کے لیے کرے۔ اور ان دنوں میں جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحلیل تکبیر تحلیل ہے۔ حرمت والا مہینہ، بعد تابعین ایک دن ہجہ سے لے کر عرفہ تک روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ایام تشریق گزر جاتے، یوم النحر کے بعد ایام تشریق کے گزرنے کے بعد پھر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیسے حدیث راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے حرمت والے مہینوں کے روزے ہیں۔ آپ نے کہا شہر اللہ ماہ محرم، لیکن حرمت والے مہینے تمام کے تمام اللہ کے ہیں۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کے حرمت والے مہینے، یہ روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ سے دعا کرے، دعائیں بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب رب سے کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو فضیلت بیان کی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا روزہ اس کی کیا فضیلت ہے، عرفہ کے روزے کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ عرفہ ہے، یہ وہ دن ہے جہاں سب سے زیادہ ابلیس شیطان مایوس ہوتا ہے، اس کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اداس رکھتا ہے اس دن جب عرفہ کے میدان میں دیکھتا ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے دیوانہ وار ایک میدان کے اندر جمع ہیں۔ چلچلاتی دھوپ ہو یا بارش ہو، سخت ٹھنڈ ہو کہ کچھ ہو، لیکن وہ اسی میدان کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک چادر بدن پر ہے تو دوسری چادر بطور تہبند بدی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، ننگے سر ہیں، زبان پر صرف لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک، اس طرح سے تلبیہ اپنی زبان پر ادا کرتے ہوئے دیوانہ وار رب کی بارگاہ کے اندر نکلے ہوئے ہیں۔ عرفہ کا میدان ہے، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، عرش معلیٰ پر بیٹھا وہ رب جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ ملائکہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو وہ بندے جن کی پیدائش پر تمہیں اعتراض تھا، جن کی تخلیق پر تمہیں اعتراض تھا، تو کہتے تھے اللہ کیوں پیدا کرتا ہے ایسی مخلوق کو جو ایک دوسرے کا خون بہائے گی، ایک دوسرے کا فساد مچائے گی۔ دیکھو میرے ان بندوں کو کیسے جو میدان کے اندر آئے ہیں، میری عبادت کے لیے کیسے دیوانہ وار یہاں اس میدان کے اندر میری تکبیر و تحلیل کو بلند کرتے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ رشک کرے گا فرشتوں پر، یہ وہی ہے جن کے تخلیق پر تمہیں اعتراض تھا۔ اور عرفہ کے دن اللہ لوگوں کے گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ جب اللہ بندوں کے گناہوں کو عرفہ کے دن معاف کرتا ہے، شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے تو اس سے کتنے گناہ کرائے تھے، میں نے تو اس کو کتنی برائیاں کرائی تھی، کیسے کیسے گناہوں کے اندر میں نے اس کو پھنسایا تھا۔ اچھا اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، اچھا اللہ اس کو بخش رہا ہے۔ بڑی تکلیف ہوگی شیطان کو، لیکن ہم عرفہ کے دن مغفرت طلب کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عرفہ کا دن ایک وقت تھا جب اس شہر میں نیا کتاب و سنت کی دعوت کا آغاز تھا، تو لوگوں کو عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بھی پتہ نہیں تھا، عاشورے کا روزہ رکھنا یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن آج کل جب مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں عاشورے کے دن یا عرفہ کے دن، تو لگتا ہے رمضان میں جیسے افطاری خریدنے کے لیے لوگوں کا ہجوم ہے، ویسے ہجوم کبھی مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے لوگوں کے پاس۔
یہ وقت اللہ کی توفیق، اللہ رب العزت کے فضل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کا وجہ ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، لوگوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، جب سنے ہم میں بھی بدلاؤ آئے، جس چیز کو سنے اس چیز کے تعلق سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں آئے ہیں۔ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سنیں گے، سننے کا مطلب یہ ہے کہ عملی تبدیلی ہو، ہمارے عمل بدل جائیں جب ہم کسی عمل کے بارے میں سن رہے ہیں۔ تو عرفہ اس کا روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ان 10 دنوں کو یوں ہی جانے مت دو۔ زندگی بھی ہے، دن بھی آ رہے ہیں، تو اس زندگی کا فائدہ اٹھانے کے ان دنوں میں اور ان دنوں کا فائدہ لیں گے اپنی آخرت کے لیے، اعمال کریں گے، ہر وقت تلاوت قرآن میں مشغول، ذکر و اذکار میں مشغول، دعاؤں کے اندر مشغول، روزے رکھنا ہے، نوافل، حرمت والے مہینوں کے روزے افضل ہے، بلکہ دنوں میں نیک عمل جو بھی ہے رب نے پیسہ دیا ہے صدقہ کرو، رب نے پیسہ دیا کسی یتیم کے ذمہ دار بن جاؤ، کسی غریب و مسکین کا تعاون کرو، کسی بیوہ کے مددگار غمگسار بن جاؤ، جو نیکیاں کر سکتے ہیں کرو، جو بھی اچھا رشتے ٹوٹے ہیں جوڑ لو، رشتے داروں کو ڈھونڈو، کون سے رشتے دار کس حالت میں ہیں ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، چھوٹے بڑے جو نیکیاں ہو سکتی ہے کرتے رہو۔ ماں باپ کی نافرمانی تھی، کر لو ماں باپ کی فرمانبرداری، دل دکھایا تھا ماں باپ کا، لوٹو اپنے ماں باپ کی طرف۔ نہیں ہے دنیا میں جو جا چکے ہیں دنیا سے، یاد کرو کہ کتنا ستایا تھا ہم نے زندگی میں، کتنا تڑپایا تھا ہم نے زندگی میں، کیسے روتی تھی ماں ہمارے باتوں کو لے کر کبھی کونے میں بیٹھ کر، کبھی باپ کے بیٹھے بیٹھے آنکھوں نکل جاتے تھے کہ میرے بیٹے نے کیا کر دیا ہے، میرے بیٹے نے مجھے کیا کہہ دیا ہے، اس کی بیوی نے کیا میرے ساتھ معاملہ کیا، یہ کیسا بیٹا ہے، اس کی بیوی مجھے میرے سامنے مجھے دلیل کر رہی ہے، پھر بھی اس کی زبان پر کوئی لفظ نہیں آتا، دل دکھتا تھا اس کا، دل کے اندر روتا تھا وہ۔ نہیں رہے بھی ماں باپ، معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں رہے، خبر پر جاؤ گے تو بھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ حقوق و لباس کا معاملہ تھا، ماں باپ کے حقوق تھے جو ختم کر دیے گئے، ہم نے گنوا دیے، کھو دیے، اب کیا ہوگی معافی؟ دنیا میں رہی نہیں، اس لیے جن کے ہے کہ غلطی مت کرو، یہ قصور کبھی مت کرو ماں باپ کا، یہ انمول چیز ہے تو دنیا میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، جو گئی تو کبھی دوبارہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر گئے ہیں استغفار کرو ان کے لیے، ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرو، گڑ گڑاؤ ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرو، جاؤ ان کی قبروں پر، یاد کرو اپنی موت کو، جا کر مغفرت کی دعا کرو۔ صحبت دنیا میں نہ ملی، کم از کم قبر پر جا کر تو تھوڑی دیر کے لیے، خاص ان کے پاس سے جا کر تو مغفرت کی دعا کرو۔ آپ کہیں گے کہ دلیل ہے قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ موت کو بھی یاد کرو، قبروں کی زیارت بھی کرو، کیونکہ اس سے تمہیں تمہاری موت زیادہ یاد آئے گی۔ اس لیے قبروں کی زیارت خالی رمضان کو رمضان، بقرعید کو بقرعید یا جمعہ کے دن نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم میں اٹھ کر قبرستان جاؤ، تب پتہ چلے گا موت کیا ہوتی ہے، تب پتہ چلے گا قبرستان کی زندگی کیا ہے، قبر کی زندگی کا معاملہ کیا ہوگا، کب ہوگا۔ اکیلے جب قبرستان میں جاؤ گے، ان قبروں کو دیکھے ہوئے تو پتہ چلے گا کیا ہوگا میری زندگی کا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، ایسے موقع پر زیادہ قبر کی کیا ہے۔ یہ دن جو ایام عشر ہے ماہ ذی الحجہ کے دن، خاموش بیٹھنے کے دن نہیں ہے، چپ بیٹھنے کے دن نہیں ہے، رات دن کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ عمل ہونا ہے، چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ عمل ہونا ہے۔ مال کے ذریعے عمل کرو، الفاظ کے ذریعے عمل کرو، بدنی عبادت کرو، کرنا تو کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ رب کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔
اور اس لمحے میں ایک ایک نیک عمل اللہ کو بھی بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر کہا ایام معلومات، معروف دن ہے یہ. کہیں کا ایام معدودات، گنے چنے دن ہے یہ. معلوم دنوں سے مراد ایک ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، اور معدودات سے مراد ایام تشریق. یہ گنے چنے دن مخصوص دن ہے، سال میں دوبارہ نہیں آئیں گے کسی اور مہینے میں. میں ذی الحج چلا گیا تو بھی یہ دن لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. جمعہ ہفتے میں ہر بار آئے گا، ہفتے میں ہر بار آئے گا، لیکن یہ جو ایام ذی الحج ہے پھر اگلے سال ذی الحج آئے گا تو ہی آئے گا. یہ دن تو آئیں گے لیکن یہ تاریخیں لوٹ کر نہیں آئے گی. اور مہینے آئے گا لیکن ماہ ذی الحج تو اگلے سال ہی آئے گا. پر اگلے سال تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس کا جو اسی لیے اب اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی یوں ہی جانے نہ دے. اور اسی طرح میرے دوستوں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں چند باتوں سے منع کی ہے. کیا ہوگا معاملہ نہیں؟ ان دنوں کی کچھ اہمیت ہے. یہ شعائر اللہ ہے. لیکن وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی شعائر کا احترام کرتا ہے، جو شاعر کا احترام نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہو سکتا. جو شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتا وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا نہیں ہو سکتا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہیں پر کہا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ عِندَ رَبِّهِ. جو ان کا حرمات کا احترام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہت بہتر ہے. حرمت والے مہینے، یہ حرمت والے دن ہیں. یہ وہ دن ہے میرے دوستوں، بار بار یہ تعلیم کو جو دے رہا ہوں بہت اہم ہے اپنی زندگی کا معاملہ. موت کے بعد اس کی معافی نہیں ہے. وہاں اس معاملے کا حساب و کتاب ہی ہے. اسی لیے بار بار توجہ دلا رہا ہوں. ابو بکر رفیع بن حارث یہ حدیث کے راوی ہے. یوم النحر کا دن ہے، یہی حرمت والا مہینہ ہے، وہی حرمت والا شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مدر الذي بين جماد وشعبان. سبحان أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. حتى تنبأ أنه سيسبيه غير يسبح غير إثم. ابو بکر رفیع بن حارث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زمانہ گھوم پھر کر اسی کیفیت پر آ گیا جس پر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. 3 مہینے تو متواتر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، چوتھا رجب کا مہینہ ہے. جیسا معاملہ تھا ویسا ہی لوٹ کر آ گیا. مشرکین نے بدل دیا تھا حرمت والے مہینوں کو. نتیجے سے جرم کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے. جب چاہتے جس مہینے کو چاہتے حرمت والا بنا دیتے، جب چاہتے جس حرام حرمت والے مہینے کو حلال مہینہ کر دیتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تبدیلیاں آنی تھی آ گئی، لیکن اب قیامت تک کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. سال 12 مہینوں کا، اور 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہوں گے، اور کون کون سے ہوں گے وہ بھی متعین کر دیے گئے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 14 رجب کا مہینہ ہے. اس کے سوا اور کوئی مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا. یہ اللہ کے مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم. رب نے کہا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، زیادتیاں مت کرو، گناہ مت کرو، معاصی کا ارتکاب مت کرو. یہ حرمت والے مہینے ہیں جس کے اندر اپنے آپ کو عبادات میں لگاؤ، فرمانبرداری میں لگاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. فلا تظلموا فیہن. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے صحابہ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ سے جب سوال ہوتا اکثر صحابہ کو ڈر رہتا کہیں کچھ تبدیلی تو نہیں آ گئی، کہیں کوئی نسخ و منسوخ کا معاملہ تو نہیں ہو گیا. اسی لیے صحابہ اکثر کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ مہینہ جانتے تھے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے گئے ہیں، حج کا مہینہ ہے وہ، اشہر حرم اشہر حج ہے، یہ حج کے مہینے تھا، حج کا مہینہ تھا، جانتے تھے لیکن پھر بھی ڈر تھا شاید بدل گیا ہو معاملہ اس کا. صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. خاموشی کا مطلب تھا کہ آسمان کے وہی طریق نبی ہے وہ، وما ينطق عن الهوى. میرے دوست تو جانو اس نبی کی اہمیت کو، کتنے بڑوں کو نبی کے لیے چھوڑ دو گے، ذرا چھوڑ کر تو بتاؤ. کوئی بڑا نبی سے بڑا نہیں، کوئی امام نبی سے بڑے امام نہیں، کوئی ولی نبی سے بڑے کوئی ولی نہیں. چھوڑو نبی کے لیے، کیونکہ نبی وہ ہوتے ہیں زبان کھلتی ہے تو رب کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتی ہے. وہ خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اسی لیے جب چاہتے عام ولیوں کی طرح کرامتیں پیش نہیں کرتے تھے، جب رب چاہتا ان کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور کرتا تھا. یہ فرق ہے میرے دوستوں نبیوں کے اور عام انسانوں کے درمیان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. صحابہ نے گمان کر لیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی اس مہینے کا نام بدل دیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کا ذی الحجہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون کا شہر ہے یہ؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ مدینہ سے آئے تھے، ارکان حج ادا کرنے کے لیے آئے تھے. حج والے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، منی کے میدان میں ہیں، کبھی عرفہ کے میدان میں ہیں، کبھی مزدلفہ کے میدان میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر خطبات دے رہے ہیں. اب یہ خطبے کے دوران کہتے ہیں ایو بلد کون سا شہر ہے یہ؟ کس شہر کی وادیوں میں ہم لوگ ہیں؟ صحابہ نے پھر سوچا شاید بدل رہا ہوگا اس شہر کا نام. صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پھر اللہ کے نبی نے کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ اللہ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی یہ مکہ ہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگ نہیں تھا اب کون کھڑی رہی ہے. پھر صحابہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ کو پتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر خاموش ہوتے ہیں. صحابہ سوچتے شاید یہ دن کا نام بدل جائے گا، یوم النہر کے علاوہ کوئی اور دن ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا آج یوم النہر نہیں ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یوم النہر ہے. اس کے بعد کے الفاظ کو سمجھ لو میرے دوستوں، یہ حقوق العباد کے معاملات میں سے ہے. اس میں کوتاہی نہیں چلے گی، اس میں گڑبڑی نہیں چلے گی. جن سے گڑبڑی ہوگی وہ معاف کرے تو ہی معافی ہوگی، ورنہ گڑبڑی کسی سے رب سے گڑ گڑاؤ کتنی بھی معافی کر دو معافی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا هل بلغت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، تمہارے ایک دوسرے کے خون، تمہارے ایک دوسرے کے مال، تمہاری ایک دوسرے کی عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسا یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسا یہ دن آج کا ہے، جیسا یہ شہر جہاں حرمت والے معاملات ہیں، حدود حرم کے تقاضے جو اس شہر کے ہیں، جس طرح سے ویسے ہی معاملہ تمہارے ان تین چیزوں کا ایک دوسرے کا ہے. آج یہی سب سے زیادہ کوتاہیاں ہیں. جان کی دھمکیاں، ناجائز طریقے سے مال کا کھانا، پلاٹ کے پلاٹ، زمینوں کی زمینیں ہڑپ لے رہے ہیں، ایسا ہڑپ رہے ڈکا بھی نہیں لے رہے، پتہ بھی نہیں چل میں نے کھایا کہ نہیں کھایا. یہ حرام ہے. ایک دوسرے کے مسلمان پر یہ معاملہ حرام ہے. ان چیزوں سے بچے تو بچے، عزتوں سے کھلواڑ سے کون بچ پائے، وہ بھی حرام ہے. تینوں کے حصے، کسی کا مرڈر کرنے والا، کسی کا ناحق مال کھانے والا اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنے والا، تینوں ایک درجے کے مجرم ہیں.
دینوں سیم گنہگار ہیں، دینوں کی تداوی تیم ہے. مرڈر کرنے والے کا معاملہ جیسا ویسے ہی ناحق مال کھانے والے کا معاملہ، ناحق مال کھانے والے کا معاملہ جیسے ہی کہ عزتوں سے کھلواڑ کرنے والا اس کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حرمت والے مہینے میں جو ابھی مہینہ ماہ ذوالحجہ جانے والا ہے، ایام حج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قربانی کا دن ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بات کرتا ہے. اسی لیے میرے دوستو غور کرنا، کہیں ان حقوق میں حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے تو اسی دنیا میں معافی، دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا معافی کا دروازہ بند، پھر معافی نہیں، پھر حساب، پھر تو بدلہ ہوگا. بدلہ وہاں بدلے میں نیکیاں گناہ دو ہی چلیں گے، وہاں بدلہ دینا بہت مشکل ہوگا. آسان ہے معافی مانگنا، ختم کرو تھوڑا سا جلدی دل کو. کبھی ہوتا ہے بھائی بھائی سے لڑ لیا، بیٹا باپ سے لڑ لیا، بیٹی ماں سے لڑ لی، اور آپ نے پڑوس سے لڑ لیا، دوست سے لڑ لیا. اب جا کر معافی مانگ لے، بہت گرا گزرتا، آسان کام نہیں ہے، اس دلوں کا کام نہیں ہے، جھگڑنے والوں کا کام نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے بھائی کا ڈرتا ہوں کہ کو معافی مانگو، اس دل ہے. لڑنے والا پہلوان نہیں، جھگڑنے والا پہلوان نہیں، معافی مانگنے والا سب سے بڑا پہلوان ہے. جگر والا اگر ہے، بہادر اگر ہے، وہ ہے جو اپنی ایگو ختم کرتا ہے، نہ ختم کر کے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی آخرت سے مانگ لیتا ہے. بہادر اثر. بہرحال میرے دوستو، یہ جو ایام ذوالحجہ ہے، یہ بہت فضیلت والے اعمال، فضیلت والے دن ہیں جن میں نیک اعمال کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے. جو بھی نیک ہو سکتی کرو، خاموش بیٹھنا ہی نہیں ہے. یوم النحر تک چین نہیں رہنا، سکون نہیں ہماری زندگی میں. کوئی نہ کوئی نیک عمل، تلاوت تو ہو رہی ہے، نماز تو ہو رہی ہے، ذکر تو ہو رہا ہے، یا کسی کے ساتھ صدقے خیرات کے تو معاملہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کے تو معاملے، رشتوں کے جوڑنے کے تو معاملے، راہ سے گزر رہے تکلیف دہ چیزوں کا تو اعلان، کہیں نہ کہیں قدم قدم پر کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ہوتا رہے، کیونکہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. پھر اس کے بعد جب یوم النحر کا دن آ جائے، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں. اگر اللہ نے کسی کے بعد 5 لاکھ روپے دیے ہیں، چاہتا ہے کہ کیا کرو، ایک جانور ذبح کرنا تو باقی کے غریبوں میں تقسیم کرو، نہیں، وہ دن وہ 5 لاکھ کی قربانی سب سے زیادہ. ایک ہی جانور ہی نہیں، رب نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے. ہمارے اندر کیوں مثالیں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک غریب آدمی ہے جس کے بعد ایک حصہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ بھی ایک حصہ رکھ رہا ہے. ایک مالدار ہے جس کا بینک بیلنس 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ بینک میں یوں ہی پڑے ہوئے، وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا سستا حصہ کام میں لگے تھے. کہیں تو بولے تو ہم بڑے کا نہیں کھاتے، اس لیے سستا ڈھونڈ رہے. گھر کے وقت بکرا ڈالیے سو ہے، یہ چھپ کے لیے تھوڑا بینک خالی کرو، 50 جانوروں کی قربانی دے دو یوم النحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان دنوں میں بھی، ان جو ایام عشر ہے نا، 10 ماہ ذوالحجہ کے ان دنوں میں قربانی کا دن اور اس کے بعد ایام تشریق کا پہلا دن، یعنی کہ 10 تاریخ اور 11 تاریخ اللہ کو ان 10 دنوں میں بھی سب سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن کتنے لوگ رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں جانور. اسی لیے میرے دوستوں، قربانی کا معاملہ اس یوم النحر کو اب جو قربانی دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے 10 دنوں کے اندر. جب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کتابیہ کہتی ہے، من كان له ذئب يذبحه فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى إذا أحل هلال ذو الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. رواه مسلم. جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس قربانی ہے، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی، ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی ناخون بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے، کچھ بھی نہیں لگا تب تک حتیٰ یضحیٰ، قربانی کرنے تک. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب بڑھ گیا، ذی الحجہ آ گیا، مچھا بڑھ رہے ہیں، داڑھی بڑھ رہے ہیں، عید کی نماز میں دیکھے تو بالکل کلین، قربانی نہیں ہوئی ابھی، قربانی کرنی ہے عید کے لیے نہیں. جہاں ہماری قربانی ہوتی اس کے بعد بعض لوگ سوچتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد نخلا بنانا چاہیے، نہیں، وہ حج کرنے والوں کے لیے ہے،
خالی قربانی کرنے والوں کے لیے ٹخلا بنانا، مال بنانا، کڑی بنانا نہیں ہے. منع کیا گیا قربانی ہونے تک. جو قربانی دینے والا ہے ایک ذی‌الحجہ سے لے کر ذی‌الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا جب تک کہ قربانی نہ کر لے. قربانی کے بعد اگر ناخن بڑے ہیں تو کاٹ لے گا، مونچھ بڑی ہے تو کاٹ لے گا، داڑھی تو کاٹنی نہیں ہے، اس کا تو توجہ نہیں ہے. بغل کے بال ہیں، جیرناک کے بال ہیں، اگر بڑے ہیں 40 دن سے زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، 40 دن ہو چکے ہیں تو کلین کر لیں. یہاں اور ایک مطلب کلیئر کر لیں. بعض لوگوں کی ذرا مونچھیں کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، ذرا مونچھیں لمبی ہو گئی تو مونچھیں بڑے ہوئے، پانی مکرو کیا بھی نہیں ہوتا. پانی مکرو کرتے تھے، مونچھ پہ تو نہ مکرو نہیں. مونچھا تو اس کے ہے نا، تو اس پر جب مونچھ پڑ گئی تو اس کو بھی مکرو ہونا چاہیے. اس کو مکرو نہیں، پانی میں گئے تو مکرو. یہ کون سا معاملہ ہے؟ نہیں ہے. 40 دنوں تک اگر آدمی کوئی مونچھ بھی بڑھاتا ہے حرج نہیں ہے، نبی کی سنت کے خلاف ورزی نہیں ہے. اگر 40 دنوں میں لمبے لمبے مونچھ بھی ہوتے ہیں اچھا نہیں لگے گا، بس نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے. 40 دنوں کے بعد لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے. لیکن پھر بھی کاٹنا ہے نا، مونڈنا نہیں چاہیے مونچھوں کو. قبض الشارب مونچھ کو کاٹنے کا حکم ہے. حلق العانہ زیر ناک کے بال کو مونڈنا ہے. نبت الجبت بغل کے بالوں کو کھاڑنا ہے. ہر جگہ ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. تو بہرحال نبی کی سنتوں پر عمل کرو. خارج دل کیا بولتا نہیں، میں تو مناظروں میں بار بار بڑے نہیں ہونا بول کرو. نبی کی سنت پر بار بار عمل کرو، اس میں تکلیف مت محسوس کرو. بہرحال میرے دوستوں، یہ ایک چیزیں تھی جو میں نے آپ کے گوشے گزار اس ایام ذی‌الحجہ کے تعلق سے کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کے جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. انہ تعالی جبار کریم ملک الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واغفر للكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى مقولا وقولا بعد وجل واتقوا الله واتقوا اكبر.